الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ والدین کی طرف سے اولاد کو جو سب سے پہلا تحفہ ملتا ہے نا وہ کیا ہے؟ اس کو اچھا نام دیا جائے۔ اب آج ایک بڑا عجب فینومینا ہے، نام تو وہ رکھنا ہے بچے کا جو پورے کراچی میں نہیں ہونا چاہیے کسی کا۔ یہ پتہ نہیں کدھر سے لوگوں کے دماغ میں پھنس گیا ہے کہ بھائی نیا نام ہونا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندو، اتنے پیارے پیارے نام موجود ہیں، اللہ کے نام ہیں، اللہ کے نبی کے نام ہیں، صحابہ کے نام ہیں، اولیاء کے نام ہیں، برکت والے نام رکھو۔ نہیں، نام وہ بتاؤ جو کہیں نہ ہو۔ اچھا پھر وہ یونیک کے چکر میں ایسے نام رکھتے ہیں کہ جس کا نہ کوئی معنی ہوتا ہے نہ کوئی سر پیر ہوتا ہے۔ خدا را ایسا نہ کریں، سبحان اللہ۔ نبی پاک کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو اپنے بیٹے کا نام میرے نام کی تعظیم کی نیت سے محمد رکھے یا احمد رکھے، اللہ کریم اس تعظیم کی برکت سے ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے گا۔ ماں باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے اگر بچے کا نام محمد ہو یا احمد ہو۔ اچھا پھر اس میں ایک اور عجیب بات آ گئی ہے کہ اچھا چلیں قرآن سے رکھتے نام، تو قرآن کھولا اور جو نام سامنے نظر آ گیا وہ رکھ دیا، کیونکہ ماننا تو پڑھنا نہیں ہے، پوچھنا ہے نہیں۔ وہ چٹکلا ہوا نا کہ ایک عورت کی ایک بچی پیدا ہوئی، اس نے قرآن شریف کھولا، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، بچی کا نام رکھ دیا کوثر۔ اگلی بار پھر بچی پیدا ہوئی، اب پھر سورہ کوثر کھولی، فصل لربک وانحر، بچی کا نام ونحر رکھ دیا۔ ونحر کے معنی تو پوچھو۔ اب تیسری بچی پیدا ہوئی، انا شانئک هو الابتر، بچی کا نام رکھ دیا ابتر۔ قرآن سے رکھا ہے، ابتر کے معنی تو پڑھے، نسل کٹا ہوا جس کی آگے نسل ختم ہو جائے۔ اگر قرآن سے ہی رکھنا ہے تو قرآن میں تو شیطان بھی لکھا ہوا ہے، تو کیا بچے کا نام شیطان رکھ دیں گے؟ سوچئے نا، ہم اب کیوں اپنی دماغ سے فیصلے کرتے ہیں؟ اگر آپ کو واقعی قرآن و حدیث کا کوئی نام چاہیے تو کسی عالم دین سے رابطہ کر لیں، اس کا معنی لے لیں، تو اپنے بچوں کے لیے اچھا نام تلاش کریں، کیونکہ قیامت کے دن بچے کو اس کے نام، اس کے والد کے نام سے پکارا جائے گا۔ اب سوچیں اگر قیامت کے دن کسی کو پپو، گڈو، ٹومی، پومی، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے ہیں، اس سے پکارا جائے گا تو آپ خود سوچیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بیٹے کو پکارا جائے اور محمد کے نام سے پکارا جائے، بلال کے نام سے پکارا جائے، احمد کے نام سے پکارا جائے، ابو بکر کے نام سے پکارا جائے، عثمان کے نام سے پکارا جائے، میری بچی کو پکارا جائے تو فاطمہ کے نام سے پکارا جائے، یا معلوم بیوی فاطمہ بھی جلوہ فرما ہو اور کہیں کہ میری کنیز آئی ہے اور میری بیٹی کی مغفرت ہو جائے۔ یہ اچھی سوچ ہماری ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر میں صحابہ، اہل بیت اور انبیاء کی برکتیں لینے والے نام ہونے چاہیے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا تو بڑا انداز ہی پیارا ہے کہ آپ جب بھی کسی بچے کا نام رکھتے ہیں پہلے بیٹے کا نام محمد رکھتے ہیں، پھر فرماتے پکارنے کے لیے احمد رضا رکھ لیں، پکارنے کے لیے بلال رضا رکھ لیں، پکارنے کے لیے آپ کوئی اور صحابی کا نام رکھ لیں، مگر نام اصلی نام محمد رکھیں تاکہ وہ جو برکت ہے حدیث پاک میں وہ آپ کو مل جائے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ القول المدی میں ہے حضرت ابو عباس احمد بن منصور رحمت اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے، جنتی لباس میں ملبوس، شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کی ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمایا کہ میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا، اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر جنت میں داخل کر دیا۔ کیا بات ہے درود پاک کی! آپ یقین کریں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ زندگی میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر آپ اپنی خواہشات، اپنی ڈیزائرز کیا کیا ہیں لکھیں ذرا، کہ مجھے دنیا میں کیا چاہیے، مجھے مرتے وقت کیا چاہیے، قبر میں کیا چاہیے، مرنے کے بعد محشر کے دن میں کیا چاہتا ہوں۔ کبھی اکیلے بیٹھے نہ تو لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اب میں آپ کو بہت ساری حدیثوں کا کچھ نچوڑ پیش کرنے جا رہا ہوں، سنتے جائیے اور سبحان اللہ بھی کہتے جائیے۔ اگر آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ عزت میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مرتے وقت آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آقا اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارے تو درود پاک پڑھیے، اپنی قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آقا کے ہاتھوں جامع کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سنیے آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مدینے جانا چاہتے ہیں، بار بار جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور زندگی میں دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ کچھ باقی رہ گیا ہے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، مجھے بتائیے اور کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے واٹ ایور آئی نیڈ ان دنیا اور ان ہیئر آفٹر، دنیا اور آخرت میں جو کچھ چاہیے
روزی برکت والی زندگی عزت والی ہیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، ذلت اور رسوائی سے بچا رہوں، ایمان والی موت ملے، جب تک زندہ رہوں مدینے آتا جاتا رہوں، آقا کی دید کرتا رہوں، آقا جنت میں ساتھ لے جائیں، آپ کچھ باقی بچتا ہے؟ اور یقین کریں میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا یہ، جن کا کچھ مطالعہ ہے تو ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ اس ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک روایت یا کوئی نہ کوئی حدیث موجود ہے. یعنی یہ سارے انعامات دنیا کے، قبر کے، حشر کے، یہ سارے انعامات نبی پاک نے درود پاک کی فضیلت میں بیان فرما دیے ہیں. یہ ایسے ہی شاعر نے نہیں کہا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی اتنے سارے مسئلے حل ہو جائیں ایک ہی وظیفے سے. لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ وظیفہ بتا دیں، روزی میں برکت کا بتا دیں، پریشانی دور ہو جائے بتا دیں، مدینے کا وظیفہ بتا دیں. تو یہ سارے وظیفے درود پاک میں چھپے ہوئے ہیں. پکڑ لو نا درود پاک، پھر دیکھیں اس کی کیسی برکتیں آپ زندگی میں دیکھیں گے. آپ کا چہرہ شاش بشاش ہو جائے گا، آپ کی طبیعت فریش ہو جائے گی، آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا. بس درود پاک کی کثرت پڑھتے رہا کریں، پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں. میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں. ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، جو بڑی خوبصورت آیت ہے، میں سمجھتا ہوں شاید دنیا بھر کے عاشقان رسول کو یہ کم از کم آیت تو سب کو یاد ہوگی. کون سی آیت؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر درود پاک. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اب یہ جو آیت درود ہے نا، شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے. چلو نیت کر لیں انشاءاللہ اب سے روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت کے ساتھ ایک بار پھر درود پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز عشاء پڑھ کر واپس جا رہا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ کر سڑک کے ایک کنارے پر کھڑی ہے اور اس نے مجھے پکارا کہ اے ابو ہریرہ ذرا میری بات سنو. آپ کہتے ہیں میں قریب گیا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس سے سوال کیا کہ کیا گناہ ہو گیا؟ اس نے گناہ کی تفصیل بتائی، کافی بڑا گناہ تھا. آپ نے کہا کہ تو ہلاک ہو گئی اور تو نے دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا، اتنا بڑا گناہ کیا، اب تم توبہ کی امید رکھتی ہو؟ اللہ پاک کی قسم تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. جب آپ نے یہ کہا تو وہ عورت خوف خدا سے کانپنے لگی اور اتنا زور سے کانپی کہ کانپتے کانپتے وہ بے ہوش ہو گئی. آپ نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے. اب آپ کو خیال آیا کہ یار میں نے اس کو کہہ تو دیا مگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ تو نہیں کیا، پیارے آقا سے پوچھا تو نہیں. اب آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آقا سے عرض کی کہ حضور ایسا ایسا ہوا اور ایک عورت مجھے ملی اور اس نے مجھے اپنا گناہ بتایا. میں نے کہا اتنا بڑا گناہ، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ اکبر. جب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون. اے ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور تم اس عورت کو بھی ہلاکت میں ڈالا، کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں؟ پھر نبی پاک علیہ السلام نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت تلاوت کی. ذرا غور سے تلاوت سنیے گا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. ترجمہ کنز العرفان. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی اور پیارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان سنا تو آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا ہے. آپ پر یہ احساس اتنا غالب ہو گیا کہ آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں آواز لگانے لگے. ایک عورت نے مجھ سے رات ایک مسئلہ پوچھا تھا، کوئی بتا سکتا ہے وہ عورت کون ہے؟ آپ سارا دن مدینے کی گلیوں میں آواز لگاتے رہے مجھے اس عورت کا پتہ بتاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا. اب رات ہوئی تو وہ عورت آپ کو کل والی جگہ پر پھر کھڑی مل گئی. آپ فوراً اس عورت کے پاس پہنچے، اسے نبی پاک کا فرمان سنایا اور کہا تمہیں مبارک ہو، اگر تم توبہ کرو گی تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا. اب یہ عورت اتنی خوش ہوئی کہ مارے خوشی کے کہتی ہے کہ میرا ایک باغ ہے، میں نے اپنے گناہ کے کفارے میں وہ باغ راہ خدا میں صدقہ کر رہی ہوں. یہ پورا باغ ہے ابو ہریرہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہوں. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اس ایک واقعے میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے. پہلے تھوڑا سا تربیت کے مدری پھول ذرا سمجھیے کہ اتنی بڑی ہستی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، لیکن جیسے انہیں پتہ چلا کہ میں نے یہ مسئلہ تو بیان کر دیا ہے مگر نبی پاک علیہ السلام سے پہلے اس کا حکم تو پوچھ لیتا. یہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ بغیر علم کے اپنی طرف سے شرعی مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے. جو بغیر علم کے دینی مسئلے بتاتا ہے وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے. ہاں میں بتاتا ہوں اس کا مسئلے کا حل کیا، حالانکہ خود کہیں پڑھا نہیں ہوتا. تو جب تک آپ کو علم نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں، تو کسی مسئلے کو بیان نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط مسئلہ بتا بیٹھا یا بتا تو درست رہا تھا، بتاتے بتاتے غلطی کر بیٹھا تو اسے چاہیے کہ ازالہ کرے، فوراً اس کا جو بھی ازالہ بنتا ہے وہ کرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ازالہ تو دیکھیں کہ آپ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ اصل مسئلہ یہ ہے، اب آپ مدینے کی گلیوں میں صدا لگا رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، پورا دن ڈھونڈتے رہے اس خاتون کو کہ میری سے غلطی ہو گئی، میں نے اس کو غلط مسئلہ بتایا، تاکہ اس کو تلاش کر کے اس کو درست مسئلہ بتایا جائے.
अल्लाह अकबर। साहबा किराम की अदाएं भी कितनी निराली होती हैं, अल्लाह इनका सदका अता फरमा दे। अब होता क्या है कि कभी कोई गलत मसला बयान हो गया, या बयान में, मशवरे में, दर्स में कोई गलती हो गई, गलती पता चल जाए, अब शर्म आती है कि कैसे कहूं मुझसे गलती हो गई है, मैं तो इतना बड़ा मुबल्लिग बन के गया था, मैंने तो जनाब इतने पब्लिक में बयान किया था, अब मैं कैसे बताऊं कि जनाब मैंने ये गलत पढ़ दिया या गलत बयान कर दिया। हजरत अबू हुरैरा सबसे ज्यादा जिनको हदीस याद है, मगर सच बताएं, बात समझने वाली पता क्या है, जो लोग ये समझते हैं कि यार गलती मानने से इज्जत कम हो जाती है, सच बताओ आज 1450 साल बाद हजरत अबू हुरैरा का ये वाकया सुन के हमारे दिलों में इनकी इज्जत कम हो रही है, बढ़ रही है? सिंपल इज दैट। गलती मानने से इंसान जो है वो नीचे नहीं होता। अल्लाह मेरे पीरों मुर्शिद को सलामत रखे, जिनकी बरकत से लाखों उलमा बन गए हैं, मगर आप अपने मदनी मुज़ाकरे में अपने साथ उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम को बिठाते हैं, और अगर कोई तवज्जो दिलाता है तो लाइव चैनल पर आप फरमाते हैं कि मसला यूं नहीं यूं है, कोई इज्जत कम नहीं होती जनाब। तो सुभान अल्लाह, दो बातें सीखने को मिली कि पहले बताना ही नहीं है, अगर नहीं आता तो अपनी बड़ाई मारने के लिए बंदा कहते मुझे नहीं मालूम, वल्लाहु आलम मैं नहीं जानता, और अगर आपको लगता है मैं सही बता रहा हूं और फिर बाद में कोई तवज्जो दिला दे कि आपने गलती की है तो उसको बिल्कुल माने भी और उसका इजाला करें। अच्छा, आप उलमाए किराम ने बड़े प्यारे तरीके बताए। पहले तो ज़ाहिर ये था कि भाई पब्लिक में बयान किया तो पब्लिक में जाकर या गलियों में जाकर आपने ऐलान किया। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ वीडियो बना के डाल रहे होते हैं, इंस्टाग्राम, तो ट्विटर, तो पता नहीं क्या क्या चीजें, मोबाइल फोन, फेसबुक, यूट्यूब, तो गलत गलत मसले लोग शेयर कर रहे हैं। एक ये बड़ा मसला पता क्या हो गया, हमारे मोबाइल पे जैसे ही कोई वीडियो क्लिप आया, किसी का भी आया या कोई पोस्ट आ गई, कोई फजीलती आ गई, ना चेक करना है ना कुछ करना है, उसको फौरन फॉरवर्ड कर देना है। हालांकि उसमें बाज़ औक़ात गलत मसले होते हैं, बाज़ औक़ात गलत हदीसें होती हैं, हमें पता ही नहीं होता, हम समझते हैं आगे शेयर कर दें। अच्छा, शेयर करने वालों को भी बड़ा मसला है, अगर कोई वजीफा, कोई नफल, कोई भी चीज है खुद पढ़नी नहीं है, आगे 100 लोगों को भेज देनी है, पहले खुद तो पढ़ो। अच्छा, खुद भी पढ़ने से पहले कहां चेक करवाया? तो प्लीज, ये शरीयत के मामलात हैं, इसमें बड़ी गलती हो सकती है। तो अगर आपको कोई भी चीज शेयर करनी है तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि दावत-इस्लामी.net, दावत इस्लामी की वेबसाइट है, उस पर एक गैलरी का ऑप्शन है, आप वहां जाइए, वो मुफ्तियान किराम से चेक हुई पोस्टें पड़ी हुई हैं, आप वहां से पोस्ट उठाएं, उसको शेयर कर दें, बिंदास करें, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उलमा ने चेक की हुई है। मगर हर आने वाली पोस्ट, हर आने वाली वीडियो को आगे बढ़ा देना, तो मशवरा यही है कि ये बड़ा सख्त मामला है, क्योंकि याद रखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे। अच्छा, इसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह पर झूठ बांधने वाला सबसे बड़ा जालिम है। जब हम किसी को दीनी मसला बताते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया। इसका मतलब अगर ऐसा नहीं है तो अल्लाह पर झूठ बांधना हो गया ना। हमने तो कहा मुझे तो पता नहीं था, किसी ने पोस्ट भेजी थी, किसी ने बताया था, अच्छा मैंने कहीं सुना था। अब कई लोगों की तो आदत पता क्या है, उनके साथ बैठो ना थोड़ी देर, थोड़ी बात करेंगे, अल्लाह ये फरमाता है, अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया, पूछो किधर फरमाया, बोला ये नहीं पता, अल्लाह कुरान में ये कहता है। कहां कहता है बताओ ना, आयत दिखाओ, अल्लाह ने फरमाया ये करना चाहिए, कहां फरमाया? अपनी तरफ से। अच्छा, क्योंकि कहीं सुना था, कहीं दोस्तों की महफिल में आधी बात याद थी, अरे डरना चाहिए कि मैं कैसे कह दूं कि अल्लाह ने फरमाया, मैं कैसे कह दूं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब याद नहीं, पढ़ा नहीं। अमीर अहले सुन्नत की आपने एहतियात देखी है, आप हदीस की किताब मंगाते हैं कि पूरा देख कर पढ़ते हैं, मगर या तो अपनी मर्जी से चल रहा है मामला। खुदा के वास्ते हम समझ रहे सवाब कमा रहे हैं, और ऐसा ना हो कि गुनाह जारिया वाले काम हो रहे हो। तो मैंने आपको आसान हल बता दिया कि दावत इस्लामी के जो ऑफिशियल सोशल मीडिया के पेजेस हैं, अगर आपको शौक है तो वहां से कोई पोस्ट उठा लें, वहां से कोई चीज उठाएं और उसको शेयर करें। बाकी खुदारा इन कामों को अपनी मर्जी से आगे ना करें, कहीं हम गुनाहगार ना हो। तो एक बात तो हमें इस पूरे वाक़े से सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का जो अंदाज, आपकी आजिज़ी, आपका इजाला करना, आपका उस औरत को तलाश करना, ये सिखा रहा है। ये मसला गलत बयान करना कितना बड़ा मसला है, अल्लाह करे कि हम इसको समझें। अब दूसरी खूबसूरत बात, आए हाय, औरत का गुनाह है, बड़ा गुनाह है, मगर नबी पाक ने जो आयत बयान फरमा दी और दोस्त तक पैगाम पहुंचाया कि तौबा कर लो, मेरा रब तौबा कबूल फरमा लेगा। आए हाय, मेरे प्यारे इस्लामी